آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ افطاری سے پہلے پہلے، مغرب سے پہلے پہلے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی اگر آج 1 منٹ کی یہ تسبیح آپ نے پڑھ لی، کیونکہ یہ آج کی سب سے خاص اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی تسبیح ہے۔ لوگ ہر سال ماہ رمضان کے پہلے جمعے میں اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، پھر پورے سال کے لیے ان کی ہر حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جو رکی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں، جو رکی ہوئی حاجتیں ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا ان کو اسی 1 دن میں مل جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ عمل کیا فجر کے بعد یا ظہر کے بعد یا عصر کے بعد، تب بھی مغرب سے پہلے حاجت پوری۔ کہتے ہیں اگر مغرب کے بعد کرتے ہیں تو عشاء سے پہلے پوری۔ یعنی کہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ چند منٹوں کے بعد ہی اس عمل کی برکتیں آپ کو ملنا شروع، اور اس کے عمل کی معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اس عمل کے اندر جو تسبیحات ہیں نا، وہ اتنی تاثیر رکھتی ہیں، اتنی طاقت رکھتی ہیں۔ جب آپ اس تسبیح کو قبلہ رخ باوضو ہو کر بیٹھ کر ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، آخر میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، بس اتنا کرنا آپ کا کام ہے۔ کہتے ہیں چہرے پر بندہ ہاتھ بعد میں پھیرتا ہے، اللہ اس کا مانگا ہوا مقدر میں پہلے لکھ دیتا ہے۔ دیکھیں اس تسبیح کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں۔ کہتے ہیں رزق میں برکت آنے والی ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، دل کو سکون ملنے والا ہے، رکی ہوئی دعاؤں کی قبولیت ہونے والی ہے، روحانی طاقت میں اضافہ ہونے والا ہے۔ کیونکہ اگر جو شخص چاہتا ہے کہ یہ جو عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اس کے اندر بڑی ہی اہم باتوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے صرف شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں درود پاک نہیں پڑھنا۔ آخر میں جو تسبیحات ہیں انہی کے ساتھ ہی آپ نے، اب اس کا خاص درود پاک ہے وہی آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ صرف اتنے سے الفاظ ہیں کہ میں نبی علیہ السلام پر سلام بھیجتا ہوں اے اللہ، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو بس اتنے سے الفاظ جب آپ پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے، تو دیکھیں آگے اس کے ساتھ اور چند تسبیحات ہیں۔ یہ 1 منٹ کے اندر آپ ان تسبیحات کا ورد کر لیں گے تو یہ چند منٹوں، کہتے ہیں 2-3 منٹ کے بعد آپ دیکھتے جائیں گے کہ کیسے آپ کی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ کیونکہ اس عمل کی برکت سے میں نے بتایا ہے کہ رکی ہوئی شادی ہو یا نوکری کے مسائل ہوں یا بیماری کا مسئلہ ہو یا پریشانی کا مسئلہ ہو یا دل میں بے سکونی ہو، تو اس کے ذریعے سکون آتا ہے، نور آتا ہے اور تمام راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اب کیونکہ یہ عمل ایک خاص کیفیت رکھتا ہے، ایک خاص تاثیر رکھتا ہے، ایک خاص اس کی برکت اور اہمیت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کریں تاکہ ہمیں اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جائیں، اللہ کا کرم ہمیں مل جائے، اللہ کا فضل ہمیں نصیب ہو جائے۔ دیکھیں یہ درود پاک وہ خصوصی، یعنی اس کا پڑھنا عبادت میں ایک عظیم عبادت ہے، خصوصاً یہ پڑھنا یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اہل ایمان سب شریک ہوتے ہیں۔ اور پھر جمعۃ المبارک کے دن جب ہم اس قدر یہ درود پاک جو آج کی عمل کا خاص ہے اور آج کے دن کا بھی خاص ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اہل ایمان سب شریک ہوتے ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھم چھم رحمتیں تمہارے اوپر برسنے لگ جائیں گی۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں بھی درود پاک کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیہ مقدسہ ہمیں اس کی شان اور عظمت کو واضح کرتی ہے۔ کیونکہ یہ پڑھنا صرف نیکی نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم بھی ہے، جو حکم الہی کو مانتا ہے وہ قرب الہی پاتا ہے۔ تو درود پاک نبی علیہ السلام پر بھیجنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ دل میں محبت رسول اسی عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دعا درود کے بغیر معلق رہتی ہے، روک دی جاتی ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے سے رزق میں بھی کشادگی آتی ہے، اس کے پڑھنے سے برکتیں بھی آتی ہیں، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غموں کا اور فکروں کا بہترین علاج ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کو حقیقی سکون اسی سے ملتا ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں حقیقی سکون مل جائے تو پھر آئیے اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ درود شفاعت بھی کرے گا، کیونکہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ قبر اندھیری نہیں رہتی، اس کی برکت سے منور ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر، جس بندے کے لیے آپ خود اندازہ کریں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کریں، اس کی قسمت اور مقدر کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ درود پڑھنے والا آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے، درود دل کے زنگ کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے، اس کے برکت سے اولاد بھی نیک ہوتی ہے، بے اولادوں کو اولاد بھی مل جاتی ہے۔ اولیاء اللہ درود کو تمام اذکار سے افضل فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ تمام ذکروں سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دنیاوی اور اخروی تمام کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس سے ایمان، محبت رسول، بخشش، شفاعت، قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن، کیونکہ پہلا جمعہ 2 رمضان کو آنا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس لیے کہ پہلا رمضان جمعرات کا تھا، دوسرا رمضان جمعۃ المبارک کا، تو اسلام میں بعض دنوں کو خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے، جس طرح کہ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کو ایک خاص نمایاں مقام حاصل ہے۔ تو یہ دونوں دنوں یعنی یہ جو آج کا دن ہے یہ عبادت، دعا، درود، ذکر اور روحانی ترقی کے لیے نہایت بابرکت ہے۔ قرآن و حدیث اور بزرگان اقوال بھی اس کے بارے میں واضح ہمارے ساتھ ہیں۔ اب جب ہم اس درود پاک کو پڑھیں گے، بالکل چھوٹا سا درود پاک ہے، اس کو آپ پڑھتے جائیں باوضو قبلہ کی جانب، جیسے میں نے کہا اس طرح آپ نے بیٹھ جانا ہے، بسم اللہ ایک مرتبہ بسم اللہ اور ایک مرتبہ تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس درود پاک کی تعداد ہے 70 بار۔ کہتے ہیں آج 70 حاجتیں بھی ہوں تو اس کی 1 ہی منٹ کے اندر اللہ پاک پوری فرما دے گا، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی چیز مشکل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے نا کہ جو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، جو بغیر ماں کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، جس کے لیے جو چاہتا ہے فقط اتنا فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جس رب نے 7 آسمان 7 زمینوں کو 6 دنوں میں بنا دیا ہے، اس رب کی شان اور عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے حدیث مبارکہ کے مطابق یہ جو جمعہ کا دن ہے نا، یہ تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، اور یہ سید الایام اس کو کہا جاتا ہے، یعنی سارے دنوں کا سردار، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا ہے، جنت میں داخل کیا ہے، قیامت اسی دن آئے گی، تمام مخلوقات اللہ کے ہاں جمع اسی دن ہوئی تھی۔ جمعہ کو کہتے ہیں جمع ہونے والے کو، اس لیے کہ یہ عبادت کی ادائیگی میں بڑے اجر کا سبب بنے گا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے، کیونکہ عام دنوں میں تو ہوتا ہے اس کے اندر ایک گھڑی جو ہوتی ہے وہ خاص قبولیت کی ہوتی ہے، لیکن آج پہلا جمعہ جو ہے نا ماہ رمضان کا، اس کی ہر گھڑی ہی قبولیت کی ہے، اس لیے اس دن میں اجر و ثواب بڑھا دیا گیا ہے، یعنی ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک کر دیا گیا ہے۔ اب بندے کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس قدر اس کو اس نیکی کا اجر و ثواب بھی ملتا جائے گا۔ بزرگان دین اکثر اس دن میں جو ہے وہ سورۃ کہف کی بھی تلاوت کرتے ہیں اور بھی مختلف اعمال کرتے ہیں، لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے اعمال کا سردار عمل ہے، اس لیے 1 منٹ میں ایسی کہ آپ کی ہر مقصد ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ عمل کے اندر کوئی طاقت ہے، کیونکہ بزرگان دین نے جو اس کا ترتیب اور طریقہ بنایا ہے نا، وہ یقین جانیں جب آپ سنیں گے پڑھیں گے، دیکھیں پہلے نمبر پہ انہوں نے ایک مختصر درود پاک کا انتخاب کیا ہے جو تمام درودوں پر اس طرح فقیت آج حاصل کر رہا ہے، جس طرح کہ شاید ماہ رمضان المبارک کا مہینہ 12 مہینوں پر فقیت دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دن کی قدر کریں، اس کو فضول کاموں سے بچیں اور اس کو فضول کاموں میں جو ہے وہ ضائع نہ کریں اور عبادت کو ترجیح دیں، کیونکہ اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی ہی دیکھیں رحمت کی ہے، مغفرت کی ہے، برکت کے خزانے ہیں، اس لیے ان دنوں میں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا جو بندہ بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے گا، کیونکہ اب اس کے بعد آپ نے دوستو جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح بھی آسان سی ہے، وہ بھی یعنی کہ آپ جو تسبیح آپ آگے پڑھ رہے ہیں یہ تسبیح بھی آسان سی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے پر بھی بزرگان دین کا مختلف اقوال موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں جس طرح ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اسی طرح یہ تسبیح بھی اسی لیے ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ تسبیح اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگی تاکہ آپ
آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر راضی ہو جائے۔ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، آج جس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، دیکھیں اس تسبیح کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگنے کا بہترین طریقہ ہے، اس کے پڑھتے ہی بے شمار فضائل اور برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، بارشوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، مال و دولت، یہ رحمت کی بارش بھی ہے، اور اسی طرح کی یہ گناہوں کی معافی رزق میں کشادگی اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اکثر ہمارے اوپر جو وبال آتے ہیں، ہمارے اوپر جو مشکلیں آتی ہیں، ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے اوپر جو دکھ آتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے معافی اور رحمت انسان اس کے ذریعے دیکھیں گناہوں کی پردہ پوشی اللہ کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے گناہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں اس طرح پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور ان کے اوپر پردہ بھی ڈال دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو زمین جہاں اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی بلا دیتا ہے، جو لکھنے والے فرشتے ان کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹا دو۔ اگر کوئی اس سے بھی بڑھ کر سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کون اور کر سکتا ہے؟ دیکھیں مشکلات کا حل اس کے اندر موجود ہے، تو اس لیے آپ جب یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں نا، اب آپ نے کون سا استغفار پڑھنا ہے، اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیونکہ ایک اہم چیز ہے، اس میں آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے جو اس مہینے کی، اس عشرے کی سب سے عظیم دعا ہے۔ تو جب ہم اس عشرے کی اس عظیم دعا کو پڑھتے ہیں الحمدللہ پھر ہمیں وہ انعامات ملتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اپنے رب سے بخشش مانگتا ہوں، اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو صحیح بخاری میں ہے، اس کو آپ پڑھیں، صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، اور اسی طرح اس کا حدیث کا نمبر ہے 2702۔ جس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث موجود ہے تو اس مقام کو آپ دیکھیں نا، کیونکہ جو شخص اس کو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے لائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس نامہ اعمال اور اس کلمات کی برکت سے بلا حساب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب اس کے جو میں نے انعامات آپ کو بتائے ہیں یہ سورت کے اندر موجود ہے کہ اس کے ذریعے طاقت اور قوت اس کو مل جائے گی، خوشحالی پر اس کی زندگی گزرے گی، کبھی بھی بدحالی نہیں آئے گی، ہمیشہ اس کے گھروں میں اس کی زندگی میں خوشحالیاں رہیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تنگی سے نکلنے کا ایسا راستہ پیدا فرما دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اب آپ نے اس کے اندر دو لفظ موجود ہیں، ایک تو استغفر اللہ، دوسرا اتوب الیہ۔ تو اسی طرح میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی حضور توبہ بھی کرتا ہوں۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے 70 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو 70 بار پڑھتے تھے روزانہ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کو پڑھتے تو ہم نے حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آج، اور حضور کے بارے میں یہی ذکر ہے، حالانکہ حضور گناہوں سے پاک ہے، حضور معصوم ہے، گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے، اس لیے لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کو پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے حضور پھر اپنے درجات کی بلندی کی دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید دیکھیں قیامت تک حضور کا مقام بڑھتا جائے گا، حضور کی شان بڑھتی جائے گی، حضور کی عزت اور مقام دیکھیں ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر رکھا ہے، پھر انا اعطیناک الکوثر، پھر دیکھیں اس کے اندر آپ کو کثرت جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب ہم ان کو خاص وقت میں خاص لمحات میں پڑھتے ہیں تو پھر ان کے ذریعے ہمارے جو دل سیاہ ہوتے ہیں، جو ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں، دیکھیں انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ بن جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہ کرے اور گناہ کرے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں تک کہ ایک وقت پھر وہ آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔
اب یہ آپ نے 70 بار تسبیح پڑھنی ہے، جیسے آپ نے درود پاک پڑھا ہے، جو درود میں نے آپ کو بتایا 70 بار پڑھنے کا، اس کو بھی، اور اس کے بعد یہ تسبیح بھی آپ نے 70 بار پڑھنی، کیونکہ 70 حاجتیں ایک ہی منٹ کے اندر تمہاری تقدیر بھی بدل جائے گی، حاجتیں بھی تمہاری پوری ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد آگے جو کلمات ہیں، یہ کلمات آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے، کیونکہ یہ کلمات اتنے کمال کے ہیں کہ جب آپ ان کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات تمہارے اوپر برستے چلے جائیں گے۔ اب کیونکہ یہ جو کلمات ہیں تقریباً ہر ایک اللہ کا ولی پڑھتا رہا، اور اس لیے کہ ان کلمات کے پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے کبھی خالی نہیں رہتا، اللہ کے انوار و تجلیات اس کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برستے رہتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ کلمات آپ نے بالکل اسادہ سے الفاظ ہیں، ان کی ترتیب ذرا سمجھ لیں تاکہ آپ کو ان کلمات کی طاقت کا بھی اندازہ ہو جائے۔ اب یہ جو دو اسم مبارک ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اب یہ دو اسم مبارک آپ نے اکٹھے ملا کر پڑھنے ہوں گے، کیونکہ یہ جب آپ پڑھیں گے نا دونوں اسم مبارک کو، اور ان کا مطلب دیکھیں نا بڑا سادہ سا ہے، بڑا آسان سا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وہ انوار و تجلیات اور وہ انعامات ملتے ہیں، کیونکہ ان کا مطلب بڑا ہمارے سامنے موجود ہے نا، کہ یہ ایک یعنی کہ نام ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کے اندر بیان کی گئی کہ یہ وہ برکت و نام ہے جس کے ذریعے حیات اور کامل یعنی ہر چیز کو قائم رکھنے والا، ایک تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہر چیز کو قائم رکھنے پر دلالت کرتا ہے۔ اہل علم، اولیاء کرام اور مفسرین نے ان اسماء کی فضیلت اور تاثیر اور روحانی فائدوں پر بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ یا حی کا مطلب ہے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ، جس پر موت، نیند یا فنا طاری نہیں ہوتی۔ اللہ کی حیات ازلی ہے، ابدی ہے، اسی کامل حیات کی برکت سے ساری کائنات زندہ ہے۔ اسی طرح یا قیوم، وہ ذات جو خود قائم ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے، زمین و آسمان، انسان، فرشتے، وقت اور نظام کائنات سب اسی کے سہارے قائم ہیں۔ اس لیے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قائم و دائم فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اکثر محدثین کے نزدیک یہ اسم اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے جو اس کو اپنے عمل کے اندر پڑھتا ہے، جو دعا کے اندر پڑھتا ہے، اللہ نہ اس کی دعا کو رد فرماتا ہے نہ ہی اس کے عمل کو رد فرماتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے دعا فرماتے تھے نا تو یہ الفاظ پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعا پریشانی، غم اور بے چینی میں خاص تاثیر رکھتی ہے۔ تو اب آپ نے بھی یہ الفاظ یہاں استغیث تک پڑھنے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا ان کی طاقت اور قوت، کیونکہ اس کے ورد سے مردہ دل نہیں رہتا، غفلت والا دل نہیں رہتا، سیاہ دل نہیں رہتا۔ یہ ذکر اتنی لذت دیتا ہے کہ ایمان کو بھی تازہ کر دیتا ہے، مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کے روحانی فائدے بھی یہی ہے کہ دل عجیب اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، خوف ختم ہو جاتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کا رزق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کہتے ہیں اس کا گھر مال و دولت سے اللہ بھر دیتا ہے۔ ہر قسم کی بیماریوں سے بھی اگر وہ یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کر کے وجود پہ پھیرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تمام بیماریوں سے بھی اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ سخت پریشانی ہے، قرضہ ہے، تنگی ہے، رکاوٹیں ہیں، تو یہ عمل جو ہے یہ فوری مدد کا سبب بنے گا، کیونکہ پڑھنے والا گناہوں سے نفرت محسوس کرتا ہے، توبہ کی توفیق اس کو مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے توبہ کے الفاظ پڑھ لیے ہوئے ہیں، جب پھر ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر مزید اللہ تعالی ہماری روحانی قوت کو بڑھا دے گا، ہماری طاقت کو بڑھا دے گا، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں دل کا زنگ اس کے ذریعے صاف ہوتا ہے، باطن اس کے ذریعے روشن ہوتا ہے۔ تو جس کا باطن روشن ہو گیا، کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم ہے اور پڑھائی سے پہلے اس کو صرف 21 بار پڑھ لے، لیکن اب تو آپ نے کیونکہ ایک پراپر عمل کر رہے ہیں، اس کے اندر اس کی تعداد زیادہ ہے جو آپ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ طالب علم پڑھتا ہے تو اس کا ذہن کھلتا ہے، یادداشت بھی اس کی مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے دل سے یہ عمل غیر اللہ کا خوف نکال دیتا ہے اور توکل پیدا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح اگر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی کے درمیان مسائل ہوں، تو اللہ پاک اس کی برکت سے یہ تمام گھروں کے مسائل بھی حل کر دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ عمل کہیں اور کریں یا نہ کریں، لیکن گھر اگر امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں،
سکون چاہتے ہیں تو پھر اس کو ایک مرتبہ اپنے گھر میں ضرور پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ اولاد کے لیے دعا کریں تو یہ پڑھنے سے اولاد بھی فرما بردار ہو جاتی ہے، نیک ہو جاتی ہے۔ اگر بے اولاد یہ عمل کریں تو اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیونکہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے تو یہ دل کو دنیا کی محبت سے بھی بچاتا ہے۔ تو ان کلمات کو دوستو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ آج کی تسبیح 70 کے عدد کے برابر گھوم رہی ہے، اس لیے یہ 70 کا عدد آپ 70 حاجتیں جو پوری کروا رہے ہیں۔ اب یہ 3 طرح کی جو تسبیحات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، اس سے آگے بڑھتے ہیں اور 1-2 تسبیحیں رہتی ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ اب یہ ساری تسبیحیں 1-1 منٹ کی ہیں، کتنا ٹائم ان کو لگے گا؟ تو یہ ٹوٹل 5 منٹ پر عمل ہے، یعنی 5 منٹوں کا عمل، یہ 1 منٹ کی ایک تسبیح، تو یہ 5 منٹ کا عمل آپ کے لیے آج کتنا خیر اور برکت کا سبب بنے گا، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں، اس کا ورد ایمان، سکون، رزق سے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہر ایک کو عمل نصیب نہیں ہوتا، آج قسمت والوں کو یہ عمل نصیب ہو رہا ہے تو وہ اس کو پڑھیں، کیونکہ سخت پریشانیاں اس کے ذریعے ہی ختم ہو سکتی ہیں، اور اس موقع کو ہی آپ اپنے لیے غنیمت سمجھیں، کیونکہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ موقع دوبارہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب اسی طرح آپ نے ان کلمات کو جب 70 بار پڑھ لیا تو اس کے بعد آگے جو تسبیح پڑھنی ہے، یہ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت ہے، یہ عظیم سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ آخری تسبیح ہے، اور اس آخری تسبیح کی تاثیر انتہائی کمال کی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جب حضور نے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور شان اور عظمت کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا نا، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن آپ کو پتہ ہے کہ یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے، اور پھر ماہ رمضان المبارک کے یہ روزے، یہ عظمتوں اور فضیلتوں والا یہ مہینہ، یہ عام مہینہ تو نہیں نا۔ دیکھیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریحان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزے داروں کو داخلہ ملے گا، اور روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جو روزہ رکھا کرتے تھے، وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو جب وہ روزہ دار اس روزے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی اور کا اس سے داخلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنے لوگ خوش نصیب ہوں گے جو اس مبارک گھڑیوں میں روزہ رکھ کر پھر یا حی یا قیوم یا استغیث برحمتک یا استغیث کا ورد کریں گے، تو پھر کیا شان ان کی ہوگی، کیا ان کی عظمت ہوگی۔ اب جس صورت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب اس کو پڑھیں گے تو الحمدللہ، کیونکہ یہ سورت جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو یہ عمل، یہ سورت اس کو باقی تمام اعمال سے بے نیاز کر دے گی، کیونکہ اس کے بعد اس کو کسی بھی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں باقی رہے گی۔ اس لیے آج ہماری جو دعا اس میں بھی شامل ہوں، اور اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھیں اور اس عمل کو مکمل کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سورت ہمیں کس قدر اس طرح کا عمل ملا کہ ایسا عمل ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، کیونکہ کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے دشمنوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور اس کی شادی بھی جلدی ہوتی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو بھی جب پڑھیں گے تو بے تحاشا دولت ملے گی۔ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو وہ فرما بردار ہوگی، ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ تندرستی کی نعمت دولت مل جائے گی، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ سورت جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات تمہارے اوپر برستے جائیں گے، کیونکہ یہ دشمنان حضور کے دشمنوں کا یہ جواب تھا۔ تو اس کو سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اب آخر میں درود پاک، اور نہ ہی آپ کو اور بار بار درود پاک پڑھنے کی ضرورت ہے، شروع میں آپ نے 70 بار پڑھ لیا، اب آخر میں سورہ مبارکہ کو 70 بار پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو دعا مانگیں گے اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ الکوثر۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔